اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت 108 شروع کرنے سے پہلے تھوڑا آیت نمبر 107 کی طرف پیچھے آئیں تو یہاں پر آپ کو دو الفاظ ملیں گے، ولی اور نصیر۔ یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمہارے لیے من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ ویسے یہاں پر بات بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، لیکن عام طور پر یہ جملہ کہا جا رہا ہے ان انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی یا اپنا نصیر سمجھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ولی یا نصیر ہوتا کیا ہے۔ ولی عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس دوست کو جو آپ کی مصیبت کے وقت میں مدد کرے، اور نصیر کہا جاتا ہے مددگار کو ہی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو مصیبت کے وقت ہر وقت آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کیونکہ بنی اسرائیل اسلام نہیں لا رہے تھے، اور ان کی بہت سی وجوہات تھیں۔ ان میں ایک تو اہم وجہ حسد تھا ان کے دل میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، اور ان کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر ہم اسلام قبول کر گئے تو ہمیں اپنوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اپنے قبیلوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں سب کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہم پر مصیبت آئے گی تو وہ مصیبت یعنی وہ ولی ہم سے چھوٹ جائیں گے، وہ مددگار ہم سے چھوٹ جائیں گے، ہمارے ساتھی ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ یوں سمجھیں جیسے آج بھی آپ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر بہت سے ایسے نیو مسلمز کی ریکارڈنگ سنتے ہوں گے، ان کے الفاظ، ان کی تکلیفیں سنتے ہوں گے، جو پہلے بہت خوشی خوشی زندگی گزارتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایمان کی دولت دے دی، انہیں راہ راست دکھا دی، اور پھر اس راہ راست کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو پا لینے کی وجہ سے ان پر جو ظلم و ستم، جو تکالیف آئیں، اپنوں کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، پہلے سب ٹھیک تھا لیکن ایمان کے بعد سب بدل گیا۔ تو یہی اصل میں بنی اسرائیل کو برا لگتا تھا، یعنی ایک تو حسد تھا ان کے اندر، لیکن دوسری چیز جو ان کے اندر تھی وہ اپنے قبائل کو چھوڑنا، اپنے ساتھیوں کو چھوڑنا، اپنے لوگوں کو چھوڑنا تھا۔ کیونکہ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی ایمان بھی لے آتا تھا تو پھر بنی اسرائیل اس کو چھوڑ دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، وہ ان کا سب سے برا انسان ہوتا تھا، اور وہ اسے پچھتانے پر یوں سمجھے مجبور کرتے تھے کہ تم نے یہ برا کام کیا ہے، تم نے ہمیں ناراض کیا ہے، ایسا ویسا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس ایمان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن کوئی اگر ایمان کی طرف نہیں آتا تو ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر اسے لگتا ہے کہ بس اب اس کا کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور کوئی نصیر نہیں ہوگا اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور ولی اور نصیر تلاش کرو گے۔ اب آگے آئیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے؟ سوال کون سا، کیا سوال ہو، یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا۔ اس کی وضاحت ہمیں پیچھے ملتی ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے وقت میں بہت سارے سوالات کیے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ لما تعذوننی، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے اتنے سارے سوالات کیوں کرتے ہو، بلکہ انہوں نے کہا لما تعذوننی، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو۔ دیکھیں، سوالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک واقعی آپ پوچھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں کہ ہاں مجھے اس سوال کے بعد جو علم ملے گا، جو جواب ملے گا تو میں اس پر عمل کروں گی۔ مثلا اگر کوئی آپ سے پردے کے بارے میں پوچھے، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے، طلاق کے بارے میں پوچھے، عدت کے بارے میں پوچھے، تو اس کا جو اصل مقصد ہے اس سوال کے پیچھے وہ علم حاصل کرنا ہے، یعنی واقعی وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک سوالات ہوتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا، ایک تو علم کے لیے ہو گئے نا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے، صحیح ہے۔ جیسے مثال اگر کوئی آپ سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرے تو اصل مقصد اس کا
علم حاصل کرنا نہیں ہے، اصل مقصد اس کا اس زکوٰۃ پر ٹوکنا ہے ہمیں کہ یہ کیا، یہ کیسا حکم ہے، کس طرح کے ہر مال میں سے اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے۔ یا ایسے ہی پردے کے بارے میں بھی آپ نے بہت سے لوگوں سے اس طرح کے سوالات کرتے دیکھا ہوگا کہ اصل میں انہیں مسئلہ ہی اس حکم سے کہ آخر یہ حکم آیا کیوں، اس حکم کے بغیر بھی تو کام چل سکتا تھا۔ تو یہی مسئلہ بنی اسرائیل کا تھا، اور جب وہ سوالات کرتے تھے تو رسول سے سوالات کرتے تھے۔ یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے۔ ویسے یہاں پر بات صحابہ سے کہی جا رہی ہے، لیکن اس آیت کا سیاق و سباق یا کانٹیکس پھر بنی اسرائیل ہے، کیونکہ بنی اسرائیل صحابہ کے اندر اس طرح سوالات پیوست کرتے تھے، اس طرح سوالات ڈالتے تھے کہ وہ صحابہ کے ایمان کو ہلا دیں یا انہیں کنفیوز کر دیں۔ جیسے ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا ناسخ اور منسوخ کا، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم کیوں مٹاتا ہے، اس کی جگہ کوئی نیا حکم کیوں لاتا ہے، یا پھر ایسا کیا تمہارا رب بھول جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ ایک شریعت کیوں نہیں دیتا، اس طرح کے بہت سے سوالات۔ تو یہ سوالات وہ اصل میں صحابہ کے اندر ڈالتے تھے، اور صحابہ پھر وہ سوالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تھے۔ سب صحابہ نہیں، جو شروع میں ایمان لاتے تھے یا جن کا ایمان ابھی شروع والا ہوتا تھا، یا کچھ کمزور ایمان والے صحابہ بھی ہوتے تھے، تو وہ ان کی باتوں کا اثر لیتے تھے۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کسی کے ساتھ بچپن سے رہے ہوں، آپ کو پتہ ہے مدینہ کے جو انصار تھے یعنی جو مسلمان ہوئے تھے، اور جو مدینہ کے یہود تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے تھے، اور یوں سمجھیں کہ بڑے بڑے ساتھ تھے۔ تو آپ جن کے ساتھ سالوں سے رہے ہیں، ہمیشہ سے آپ کی دوستی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ علماء ہیں، ان میں احبار ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، تو پھر ان کی باتوں کو اہمیت دینا یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ آپ کسی کو علم کے راستے پر اتنا دیکھتے ہیں کہ لکھتے لکھتے اس کے ہاتھوں میں سیاہی آ جائے، لکھتے لکھتے اس کے ہاتھوں میں قلم کے نشانات پڑ جائیں، تو پھر اگر وہ کوئی بات کرے تو کچھ اہمیت دل چاہتا ہے کہ دیں۔ تو یہی معاملہ صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا، اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے، یا پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈھیروں سوالات کرتے تھے، اور ان کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں ہوتا تھا، یہ یاد رکھیں، ان کا مقصد مذاق اڑانا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم محسوس کرانا ہوتا تھا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ایک اہم بات کر رہے ہیں کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، یعنی تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ، جیسے تم نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، جیسے تم نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے، کیا تم چاہتے ہو کہ اب تم اپنے رسول سے، یعنی یہ رسول کوئی نئے نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے ہی رسول ہیں، جیسے تمہارا رسول تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس طرح تم انہیں مانتے تھے، جس طرح تم ان پر ایمان لاتے تھے، یعنی ابھی وہی اسی طرح کے رسول ہیں، یعنی تم ان پر بھی ایمان لے آؤ۔ تو کیا تم اپنے رسول سے سوال کرو گے؟ اور سوالوں کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی ہم بہت زیادہ سوالات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے مطلب کا جواب چاہیے ہوتا ہے۔ آپ مثلا ایک عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کیا یہ حرام ہے، اس نے کہا کہ ہاں یہ حرام ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو اسلام آپ کے دل کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی آپ پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس، اور سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ حرام ہے، لیکن پھر آپ وہ سوال پوچھنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ آپ کو وہ جواب چاہیے جو آپ کا دل چاہتا ہے، اور پھر آپ چھٹے عالم کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ اس طرح کا جواب دیتا ہے کہ ہاں حرام تو ہے لیکن یہ وہ، تو آپ کا دل تھوڑا سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اور آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے عالم سے سنا ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ ایسا وہ ویسا، یعنی ہم بہت سے ہیلے بنانے شروع کرتے ہیں۔ تو بہت سارے سوالات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات ہدایت کا راستہ بند کر دیتے ہیں، پھر ہم گمراہی کی طرف جاتے ہیں جب ہم فضول سے ڈھیروں سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنا غلط نہیں ہے، یاد رکھیں قرآن پاک ہمیں خود کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور آپ کو پتا ہے عقل کا تعلق سوالوں سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر عقل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، تو آپ سوال کریں گے، آپ پوچھیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی
کہا ہے کہ تم اہل ذکر سے سوال کرو، یعنی جو تم میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں ان سے تم سوال کرو، ان سے پوچھو اگر تم کسی چیز میں کنفیوز ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ سل بنی اسرائیل، تم بنی اسرائیل سے پوچھو، یعنی جو سوالات اہم ہوں اس سوالات کے کرنے کا اللہ تعالیٰ خود حکم دیتے ہیں، اور سوالات کے کرنے سے ہی علم بڑھتا ہے۔ لیکن فضول سوالات، زیادہ سوالات، ایک ہی سوال بار بار کرنا یا اس طرح کرنا سوال کہ آپ کسی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ آپ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کر رہے ہیں، تو یہ بہت الگ الگ نوعیت کے ہیں۔ سوالوں میں بھی فرق ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سوال کرتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آپ ڈھیروں سوالات کریں اور خود کو بھی کنفیوز کریں، اگلے کو بھی کنفیوز کریں، اور آپ کا مقصد راہ راست پر آنا نہ ہو، کیونکہ اس طرح کے سوالات کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر کون سا نقصان لاتے ہیں، وہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی تبدیل کر دے کفر بالایمان، کفر کو ایمان کے بدلے، یعنی پہلے اس کے اندر ایمان تھا پھر اب اس کے پاس کفر آ گیا، کیوں؟ ان ڈھیروں سوالات کی وجہ سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ ضل کنفیوز انسان کو کہتے ہیں جسے خود پتہ نہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب آپ بہت سارے سوالات کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک وہ چیز رکھتے ہیں کہ ہمارا اندر گواہی دے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں۔ ہم اسلام پر ہی پیدا کیے گئے ہیں، ہر بچہ اسلام پر، اس کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اس حساب سے ہی پیدا ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ میں آ جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت، وہ عقل عطا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم بہت سے سوال کرتے ہیں اور خود کو جان بوجھ کر کنفیوز کرتے ہیں، معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کچھ وجوہات کی وجہ سے، کچھ مشکل لگتا ہے یا ہم اپنے حساب سے سننا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ اس پر عمل نہ کرنا پڑے تاکہ کچھ آسانی ہو جائے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے ایمان کو کفر میں بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے جو جان بوجھ کر مذاق اڑانے کے لیے ڈھیروں سوال کرتے ہیں جبکہ ان کا مقصد علم نہیں ہوتا۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ موسیٰ سے پہلے سوال کیے گئے تھے؟ اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دل و جان سے چاہتے ہیں یہ اہل کتاب، بہت زیادہ دل سے یہ اہل کتاب چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم، کہ تم پھر جاؤ، من بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، کفارا، کافر کی حالت میں۔ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بھی ایمان کے بعد کفر کی حالت میں بدلے، کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اور اصل میں بنی اسرائیل کا جو مقصد تھا صحابہ کے اندر ڈھیروں سوالات ڈالنے کا، وہ یہی تھا کہ یہ صحابہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف آئیں۔ اور آج بھی آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو مسلمانوں کا مسلمان ہونا برداشت نہیں کرتے، ان کا ایمان والا ہونا برداشت نہیں کرتے، اور مسلمانوں کی جنریشنز، مسلمانوں کی نسلوں کے اندر انہوں نے کئی طرح سے تباہی ڈالنی شروع کر دی ہے، اور کئی طرح سے انہیں انگیج کر دیا ہے، انہیں مصروف کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تاکہ وہ اپنے اللہ سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تاکہ وہ اپنے اللہ کو یاد نہ کریں اور بہت سی چیزوں میں وہ الجھ جائیں۔ تو یہ اہل کتاب چاہتے ہی یہی ہیں کہ تم ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف واپس آ جاؤ، اور یہ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، جو ان کے اندر حسد ہے نا، اس حسد کی وجہ سے، جو ان کے اندر ایک جلن ہے کہ ان میں ہی آخری رسول کیوں آئے، ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیوں دی ہے، یہی کیوں لوگ راہ راست پر ہیں، تو اس حسد کی وجہ سے، جو حسد ان کے دل میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد بھی کہ حق واضح ہو گیا، حق ان پر ظاہر ہو گیا، وہ جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے،
جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر یہ چیز ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد انسان کے اختیار میں رکھتے ہیں کہ تم کیا چنتے ہو۔ تو جب بنی اسرائیل نے حسد چنا، جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو چنا، اپنے قبائل کو چنا، دنیا پرستی کو چنا اور کفر کو چنا، تو حق جان لینے کے بعد انہوں نے یہ پورا فیصلہ کر دیا، جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ غلط، لیکن پھر بھی آپ خود کو کنفیوز کر دیں اور آپ اس پر عمل نہ کرنا چاہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ حق کے بعد پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کریں جو حق کے بعد صرف حسد یا کچھ وجوہات کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اور ان بنی اسرائیل کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ساتھ میں صحابہ سے اور ہم سے بھی، اور ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، آپ ان سے درگزر کریں، انہیں معاف کریں، وَاصْفَحُوا اور صفحہ پلٹ دیں۔ صفحہ پلٹنا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی بک لیتے ہیں اور آپ اس کا پیج ٹرن کرتے ہیں، صفحہ پلٹتے ہیں، تو اب جو پہلے پیج میں لکھا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ صفحہ پلٹ چکا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ پہلے کیا تھا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ اب صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کا جواب دینا لازمی نہیں ہوتا، ہر حسد کے بعد دوبارہ اس حسد کا بدلہ دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کے لیے برا چاہتا ہے، آپ سے حسد رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کو یہ بھلائی جو ملی ہے، جیسے صحابہ کو ایمان کی بھلائی ملی تھی، کوئی بھی بھلائی جو آپ کو ملی ہے وہ آپ سے دور ہو جائے، وہ آپ سے چلی جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے ابھی فوراً بدلا لیں، بلکہ کبھی کبھار مصلحت چھوڑ دینے میں ہوتی ہے، کبھی کبھار مصلحت معاف کر دینے میں ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ پھر کوئی بدلہ نہیں دیتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم انہیں معاف کر دو اور تم صفحہ پلٹ دو، یہاں تک حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اللہ کوئی حکم سنا دے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مدینہ کے یہود آہستہ آہستہ کچھ سالوں کے اندر ہی مدینہ سے کس طرح چلے گئے تھے، اگر آپ نے سیرت پڑھی ہو تو نہیں، تو انشاءاللہ ہم کبھی وہ بھی سیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے بدعہدی کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے عہد کو توڑا، اور جس کے بدلے میں وہ مدینہ چھوڑ کر، ان کی سزا یہ ہوئی کہ مدینہ چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ فی الحال تم صفحہ پلٹ دو، فی الحال تم کوئی جواب نہ دو، ہر بات کا جواب فوراً دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو سب کچھ معلوم ہے۔ ان کے اندر کا حسد، انہوں نے حق جان لیا یا نہیں جان لیا، صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر علم ہے۔ اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ صحابہ کو الٹرنیٹو بتاتے ہیں کہ یعنی معاف کرنا یا صفحہ پلٹ دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ نے نماز قائم کرنی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہاں پر دو عمل بتائے گئے ہیں جو آپ کو مضبوط رکھیں گے۔ اگر کوئی آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کا ایمان چلا جائے، اگر کوئی آپ کا راہ راست پر ہونا پسند نہیں کرتا، اس کے اندر بغض ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر نفرت ہے، یا اور کئی وجوہات ہیں، یا آپ خود ثابت قدم نہیں رہ پاتے، تو آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ دیکھیں نماز ہمیں پتہ ہے اسلام میں ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں کوئی بھی رعایت نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ملنا ہوتا ہے، ہر حال میں جڑنا ہوتا ہے، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ وہی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، یا جو مسلمان نہیں ہوتا، یا جو کافر ہوتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے اپنا رب
ماننے والا، اس پر توکل اور ایمان رکھنے والا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد نہیں کرتا، اور یہ نماز ہمیں مضبوط کرتی ہے۔ جب نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اور جب نماز میں ہم سب مسلمان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور جماعت کی صورت کھڑے ہوتے ہیں، تو انہیں حوصلہ ملتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ہمت دیتے ہیں، اور یوں ہر ایک کا ایمان بچ جاتا ہے۔ کسی حاسد کا حسد پھر کام نہیں آتا، پھر وہ کوئی نقصان نہیں دیتا۔ تو نماز ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھتی ہے، اور جو بھی سازشیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں، ہمارے ایمان کے خلاف ہوتی ہیں، یا جو بھی ارد گرد ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں صحیح راستے سے ہٹا دیں، تو نماز ہمیں اس راستے پر پختہ رہنے پر مدد کرتی ہے، اور زکوٰۃ ہمیں ہمدردی سکھاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو نماز ہے وہ جسم کا عمل ہے، اور زکوٰۃ پیسوں کا عمل ہے، یعنی آپ مالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اور آپ جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے محبت ہوتی ہے، ان کے لیے رحم ہوتا ہے۔ ظاہر زکوٰۃ وہی دیتا ہے جو اپنے مال کو اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ دوسروں پر خرچ کرنا جانتا ہے۔ تو یہ دو عمل ایسے ہیں، یہ دو چیزیں ایسے ہیں جو ہمیں ہماری بہت ساری مدد کر سکتی ہیں، خاص کر تب جب ہمارے ارد گرد بہت سارے مسئلے ہوں، ہمارے ارد گرد بہت ساری سازشیں ہوں، جب ہمارے اندر حسد کی دیواریں ہوں، تو پھر ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے یہ دو عمل کام آتے ہیں۔ جب ہم نماز قائم کرتے ہیں، ان پر پختہ رہتے ہیں، اور جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ زکوٰۃ آپشنل ہے، یعنی وہی دے سکتا ہے جس پر حق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال اتنی دولت دی ہے کہ وہ مال اور دولت ایک سال تک اس کے پاس ہی محفوظ ہو۔ باقی نماز ہم ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے ہم بیمار ہیں، چاہے ہم کسی بھی حال میں ہیں، چاہے ہمارے گھر میں بہت سارے کام ہیں، چاہے ہم کہیں گئے ہوئے ہیں، گھومنے گئے ہیں، نماز کسی بھی صورت میں ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور تم جو بھی اپنے لیے خیر بھیجو گے۔ یہاں پر قدم لفظ استعمال ہوا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ قدم کہا جاتا ہے پیر کو، ٹھیک ہے؟ جب دیکھیں ہم اپنا پیر آگے رکھتے ہیں تو ایک پیر پیچھے ہو جاتا ہے، پھر ہم وہ پیر بھی آگے رکھتے ہیں، یوں ہمارے پاؤں آگے ہوتے جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نیکی کر لیں اور وہ ہمارے پاس ہی ہو، بلکہ وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ یوں سمجھے جیسے آپ کو کہیں کسی شہر گھومنے جانا ہو، اور آپ ایک دن پہلے اپنا سامان بیچ دیتے ہیں، اس کو بھی قدمہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے ایک اسٹیپ آگے کر لیا۔ تو اسی طرح جب ہم کوئی بھی خیر کرتے ہیں، یہاں پر لفظ من آیا ہے، حرف من ہے، جس کا مطلب ہے تم کوئی بھی نیکی اگر اپنے لیے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تو تم وہ اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے عمل کو ضائع کر دیا جائے گا، تمہارے ایمان کو ضائع کر دیا جائے گا، تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری کوششوں کی قدر کی جائے گی اگر تم راہ راست پر چلو گے، لوگوں کی باتوں میں نہیں آؤ گے، حق کو پہچان لو گے، فضول سوالات نہیں کرو گے، نماز کو قائم کرو گے، زکوٰۃ کو ادا کرو گے، اور اس کے علاوہ اس بیچ میں، یعنی جسمانی سب سے اہم عبادت نماز اور مالی سب سے اہم عبادت زکوٰۃ، لیکن اس بیچ کے علاوہ تم جو بھی نیکی کرو گے، نمازوں کے بیچ میں بھی تو ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہوتے ہیں نا، تو اس بیچ میں ہم جو بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہمارے پہلے سے ہی جا چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال محفوظ ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس فجر اور عصر کے وقت جاتے ہیں۔ تو جب فجر کو اور عصر کے وقت ہم کوئی نیکیاں کرتے ہوں، یا خاص کر نمازیں پڑھتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھتا ہے اور انہیں محفوظ کرتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگاہ تمہارے اعمال پر ہے، پھر چاہے وہ یہود کے اعمال ہوں،
پھر چاہے وہ کفار کے اعمال ہو، پھر چاہے وہ مومنین کے اعمال ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر سے کسی کے بھی اعمال غائب نہیں ہیں، بلکہ تمام کے تمام اعمال اللہ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر ہم کوئی بھی نیکی کریں گے، کوئی بھی خیر کریں گے تو وہ خیر ہمارا ضائع نہیں جائے گا۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس سے اللہ کے پاس پاؤ گے، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، سوائے اس کے جو یہودی ہوا اور جو نصرانی ہوا۔ یعنی یہاں پر ایک سازش کی گئی ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے صحابہ کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف بہت ساری سازشیں ہوتی رہیں، ان کے اندر سوالات کرنا، انہیں کنفیوز کرنا، یا کبھی کبھی ایسا بھی کہتے تھے بنی اسرائیل کہ صبح کے وقت میں ایمان لاتے تھے، شام کے وقت میں کفر کی حالت میں لوٹ جاتے تھے۔ ان کا مقصد ہی اصل میں یہ ہوتا تھا، پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کرتے تھے تاکہ جو ضعیف اور کمزور ایمان والے جو نئے نئے صحابہ ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ کیا، حق کیا ہے، اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں۔ یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ، کتابیں ہیں ان کے پاس، آسمانی کتابیں، رسول ان کے پاس آئے، یہود کے بارے میں بتا رہی ہوں، تو اگر یہ ہی اسلام میں آ کر اسلام کو چھوڑ دیں تو یعنی کوئی تو مسئلہ ہے۔ تو اس طرح وہ کنفیوز کرتے تھے لوگوں کو۔ اور یہاں پر ان کی ایک اور سازش، ایک اور پلاننگ یہ ہے کہ وقالو، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، تم ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوگے، الا من كان هودا او نصارا، یہاں تک کہ تم یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے یہود اور نصارہ کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، اور یہ یہود اور نصارہ تھے کون، ان کی آپس میں دوستی تھی، دشمنی تھی، یا یہ کیوں ساتھ ہوئے تھے، اور یہ کیوں کہتے تھے کہ تم جب تک جنت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک تم یہودی ہو یا نصارہ۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا ان کے بارے میں پیچھے سے سمجھنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے نبی اتارے، بہت سے رسول اتارے، اور اس کے بعد ایک وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ بات کو نوٹ کرتے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء، یعنی انبیاء کے ابو، کیونکہ اس کے بعد جو بھی انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ ان کے بڑے بیٹے تھے جن کی پرورش عرب میں ہوئی، یعنی مکہ میں، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ اور ان کے ایک بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، جو فلسطین میں پلے بڑھے اور وہاں پر بڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب عطا کیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کون سی اولاد ہوئی، ان کا کون سا بیٹا ہوا، وہ نبی ہوا، رسول ہوا، یا کیا ہوا، ان کی نسل آگے کیسے بڑھی، یہ ہمیں قرآن نہیں بتاتا۔ ہاں کچھ احادیث یا تاریخ سے کچھ باتیں ملتی ہیں، لیکن ایک اہم بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نبوت کی نسل تھی یا رسول تھے وہ آگے نہیں بڑھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تقریباً 1500 سال یا 2000 سال میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں۔ بلکہ یہاں آپ اس طرف آئیں حضرت اسحاق علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی صورت میں دیے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو 12 بیٹے دیے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے ان کے ایک بیٹے سب سے چہیتے اور سب سے لاڈلے، آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ یعنی یوں سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، یوں مسلسل نبوت آگے بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اولاد میں اس طرح خیر رکھی۔ تو یہ 12 بیٹے جب آگے بڑھے، ظاہر ان کی نسل آگے بڑھی ہوگی، تو یہ 12 بیٹے کہلائے بنی اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل کیوں؟
کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اپنے وقت میں اسرائیل تھا۔ نوٹ کر لیں، اسرائیل ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عبداللہ۔ جیسے ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں تو ایک دوسری زبان میں عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل تو اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے یعقوب کے بیٹے، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، کیونکہ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یوں سمجھے ان کا دوسرا نام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، جسے ہم سب بنی آدم ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں اس طرح بلائیں گے، یا بنی آدم، آدم کی اولاد، تو اسی طرح یہ یا بنی یعقوب ہے، یعنی یا بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اور یوں یہ اسرائیل بڑھتے گئے، 12 بیٹے تھے تو 12 قبیلے بنے، اور یوں ان میں آہستہ آہستہ لوگ جب پھیلتے گئے، آتے گئے تو ان میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے انبیاء بھیجے، اور ان انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دے کر بھیجی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جمع کیا، ایک قوم کی صورت جوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت دی یعنی توریت۔ پھر آہستہ آہستہ اسی توریت کو نافذ کرنے کے لیے ان کے اندر بہت سے انبیاء آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب وہ پھر گئے یا گمراہی پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور بھی بہت سارے انبیاء بھیجے جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے، کچھ انبیاء اور رسول کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ تو یوں یہ بنی اسرائیل خود کو خاص سمجھنے لگے، اہم سمجھنے لگے، اور یہ سب ایک ہی تھے۔ یہ یہود بھی اصل میں بنی اسرائیل کا ہی حصہ تھا۔ یوں سمجھے یہ یہود، بنی اسرائیل اور نصارہ یہ پہلے ایک ہی گروہ تھے حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، ان کے دو ٹکڑے بنے، ایک یہود اور بنی اسرائیل، یوں سمجھے ایک ہی تھے، بس کچھ قبیلوں کی وجہ سے ان کا یہ نام اس طرح پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا جن کا نام یہودا تھا، اور ان سے اس کی نسل کا نام پڑ گیا یہود، اور وہ کیونکہ اپنے وقت میں ایک الگ قبیلہ ہو گئے، خاص ہو گئے، شاید لڑے بھی تھے، تو جس کی وجہ سے ان کا یہ الگ نام رہ گیا۔ تو یہ بنی اسرائیل یا یہود یہ ایک ہی ہیں، اور ان کے بعد جب ان کے آخری نبی آئے یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی، اور وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوبارہ نوٹ کر لیں، بنی اسرائیل کے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کے بعد نبوت بنی اسرائیل میں نہیں آئی، یہاں پر حضرت اسماعیل کی طرف دوبارہ واپس آئیں۔ آخری، سب سے آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آئے پھر بنی اسماعیل سے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ یوں سمجھے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ 1500 سال یا 2000 سال اس بیچ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی اولاد بڑھی، عرب بھی آگے بڑھتے گئے، لیکن ان میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی سیدھا راستہ بتانے والا نہیں آیا، اسی لیے وہ کفر پر لگ گئے، اسی لیے وہ بت پرستی میں لگ گئے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں بھیجا تھا، تو انہیں لگتا تھا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں تو وہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی شریعت یا ان کے ہی بتائے گئے راستے پر چل رہے ہیں، جبکہ وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ اتنے سالوں میں کتنی نسلیں آئی ہوں گی، کتنی برے اعمال ہوئے ہوں گے، اور وہ برے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں یوں پروان چڑھ گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہاں پر اس طرف تھوڑا دوبارہ آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ڈھیروں انبیاء اور رسول آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں آخر میں بھیجا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تمام بنی اسرائیل 2 فرقوں میں بٹ گئے، یعنی یوں سمجھے یہ 2 ٹولے ہو گئے، اور یہ 2 ٹولے کیوں ہو گئے؟ ایک
جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کا جو کتاب تھا انجیل، جو اصل میں توریت کا ہی حصہ تھا، یوں سمجھے کہ تب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ڈھیروں سال ہو جانے کے بعد پھر توریت کو اس وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے مزید انہینس کر کے انجیل کی شکل میں نازل کیا۔ تو یوں سمجھے انجیل بھی توریت کا ہی حصہ ہے، اور پھر بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ ہدایت ملی، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اپنی کچھ دنیاوی مفادات کی خاطر، اپنے فائدوں کی خاطر، کیونکہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کوئی سروکار نہیں تھا ہدایت کا، بلکہ انہیں دنیا چاہیے تھی۔ اور یوں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا وہ نصارہ کہلائے۔ نصارہ اصل میں کہا جاتا ہے مددگار کو، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، لیکن پھر یوں آہستہ آہستہ ان کا عقیدہ بھی گڑبڑ ہو گیا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اور یہ دونوں گروہ گمراہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل بھی، کیونکہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، انہیں قتل بھی کیا، آخری کتاب اپنی شریعتوں کو نہیں مانا، اور نصارہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کا درجہ دے دیا، اور ان سب کو ایک بنی اسرائیل، دوسرے نصارہ، اور تیسرے یہاں کے مشرک، جیسے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ ان میں سالوں سے کوئی نبی نہیں آئے تھے تو یہ لوگ مشرک بن گئے تھے، شرک کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو پھر ان سب کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور یوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بنی اسرائیل نے اور نصارہ نے بھی انکار کر دیا، اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے، یا اپنے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہم آخری نبی کو مانیں گے، ایک تو ہماری عزت چلی جائے گی، ہم میں نہیں ہے، ایک تو کیونکہ وہ مشرکین کو یا مکہ کے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، انہیں خاص نہیں سمجھتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں جنہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو انہیں بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ آخری رسول ہمیں چھوڑ کر ان میں آئیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، خاص سمجھ کر آخری رسول کا انکار کر دیا، اور اب ان کی ایک سازش یہ ہو گئی۔ ویسے اسرائیل اور نصارہ آپس میں کبھی بھی دوست نہیں رہے، آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ یہ ایک دوسرے سے حسد کیا کرتے تھے، کیونکہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا اختلاف یہ تھا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور جیسے ہی مسلمان بڑھتے گئے، اور جیسے ہی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے خطے مشرکین عرب کو دی، اور صحابہ بنے، اور یوں وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، تو ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ ملا لیا۔ جیسے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ دشمن آپس میں دوست بن گئے، صرف مسلمانوں کو گرانے کے لیے، انہیں کنفیوز کرنے کے لیے، اور انہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم یہ جو جنت کرتے ہو نا، تو یہ جنت تمہیں تب تک نہیں ملے گی جب تک تم یہود یا نصارہ نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہاں پر دے رہے ہیں، تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے، قل ہاتوا برہانکم، تو تم لاؤ اپنی دلیلیں، تم دو، تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے، کون سی دلیل ہے کہ جب تک تم یہود نہیں ہوگے، نصارہ نہیں ہوگے، تو تمہیں جنت نہیں ملے گی؟ یعنی تمہیں یا تو یہود ہونا پڑے گا یا نصارہ ہونا پڑے گا، اپنی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اگر آپ کو بھی کوئی کنفیوز کرنے آئے اور آپ کو کہے کہ تم تب تک صحیح مسلمان، سچے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم فلاں راستے پر نہ چلو، تو دلیل مانگا کریں، سوال کیا کریں کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، اس کی کیا سند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ملتی ہے یا نہیں ملتی، کیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس طرح کی کوئی بات ہے؟ جب تک ہم دلیلیں نہیں مانگیں گے، جب تک ہم سوال نہیں کریں گے، جب تک ہم نہیں پوچھیں گے کہ آپ کس بیسس پر بات کر رہے ہیں، کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں، تب تک ہم کیسے یہ محسوس کریں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو تم دلیل لے آؤ۔ اور وہ کہتے ہیں
کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی محض تمنائیں ہیں، کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور آج کی ہماری آخری آیت، یہاں پر آیت نمبر نہیں لکھا ہوا، یہ آیت نمبر 112 ہے، جس میں اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اصل ہدایت یافتہ کون ہے، اصل کون ہے جو جنت جس کو جنت ملے گی۔ ویسے یہاں پر کوئی وعدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا من اسلم وجہہ، بلکہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ للہ، اللہ کے لیے۔ یہ چہرہ جھکانا کیا ہوتا ہے بھلا؟ جب ہم اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اپنی انا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے غرور کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جس نے بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو۔ یہاں پر دو شرائط ہیں، خالی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا کافی نہیں ہوتا۔ ایسے تو یہود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے۔ یہود کے بہت زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء اور رسول میں تفریق کی، ان میں فرق ڈالا، اور یا تو انہیں قتل کر دیا، یا تو انہیں ایک الگ درجہ دیا، یا تو انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے تو وہ بھی جھکتے تھے۔ آپ کو پتا ہے آج یہود بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں کبھی آپ دیکھیں غور کریں تو وہ اللہ کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن خالی اللہ کے آگے جھکنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ محسن ہونا بھی پڑتا ہے۔ اور یہ محسن کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے، ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے 3 سوالات کیے تھے، جن میں آخری سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے، اور اسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو پوری دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب سوال پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو انہوں نے کہا احسان یہ ہے کہ تم یہ محسوس کرو یا یہ سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی تم جو بھی کام کرو اس میں تمہاری سوچ یہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، تمہارے اندر اگر یہ خیال نہیں آتا تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کرنا، کوئی بھی عمل حسن اس میں تب پیدا ہوگا جب ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیا، خود کو سرنڈر کر دیا، اپنی نہیں مانی بلکہ صرف اللہ کی مانی، اور محسن بھی ہوا، یعنی اللہ کے بتائے گئے راستے پر بھی چلا، ہر وہ کام کیا جس میں اللہ کو راضی کرے، اللہ خوش ہو جائے، اور یہ محسوس کرے کہ یہ میرا کام اللہ کو کیسا لگتا ہوگا، اللہ مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے، میں یہ کر رہی ہوں اللہ مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ ہر وقت صرف نمازیں نہیں، نمازوں کے بیچ میں جو وقت ہو وہ وقت بھی اسے اللہ تعالیٰ ہی اپنے پاس محسوس ہو، اور اسے یہ لگے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ یہاں پر جنت کا کوئی وعدہ نہیں کیا، جیسے یہود اور بنی اسرائیل کو اور یہود اور نصارہ کو یہ یقین تھا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، تو یہاں پر جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو امید دی گئی ہے، اور ساتھ میں خوف بھی، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم یقین کر کے بیٹھ جاؤ کہ بس جنت تمہاری پکی ہے۔ ہاں، اگر تم محسن ہوئے، اگر تم نے خود کو اللہ کے لیے جھکا دیا، تو پھر تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ہے، تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بھی جنت دے گا۔ لیکن خوف بھی رکھو ساتھ، ان دونوں کو بیچ میں لے کر چڑھو، یہی ایسا نہ ہو کہ ہم بھی یہود یا نصارہ کی طرح ہو جائیں کہ بس جنت پکی ہے، فکر مت کرو، پھر دنیا میں جس طرح کے بھی اعمال کرو جنت پکی ہے، اس طرح تو ہم کبھی بھی پھر اللہ تعالیٰ کے سچے بندے نہیں ہوں گے، اس طرح تو پھر ہمیں کبھی بھی یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں اللہ کو کیسی لگتی ہوں، کیونکہ مجھے تو یقین ہوگا کہ جنت میرے لیے پکی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے خود کو اللہ کے لیے جھکا لیا اور محسن بھی ہوا، یعنی اس طرح کے اعمال کیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔
اور آگے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی پھر یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہ مستقبل کا خوف دے گا اور نہ ماضی کے غم دے گا، بلکہ وہ ایک اچھی حالت میں رہیں گے. ہاں جو بھی اپنا رخ اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیکوکار ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محسن کر دیں، خود کو اللہ کے آگے جھکانے والا کر دیں. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے آیت نمبر 113 کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.